اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے انسان، لوگ تیری ہار کے انتظار میں ہیں، لوگ تجھے ہارا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ایک تو ہی انسان ہے جو خود کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان کا وقت گزر جاتا ہے تو پھر دوبارہ وہی وقت لوٹ کے نہیں آتا۔ آج تمہارے پاس ایک وقت ہے، اگر تم اس کو سنوارنا چاہو، اس کے اوپر وقت کے اوپر کام کر کے خود کو اگر بنانا چاہو تو مرضی آپ کی ہے۔ یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم چاہتے کیا ہو۔ اے انسان، جو انسان سوچ سکتا ہے وہ کر بھی سکتا ہے، کیونکہ جتنے بھی کامیاب لوگ آئے ہیں، جتنے بھی ہم نے کامیاب لوگوں کی ہسٹریاں پڑھی ہیں، وہ بار بار یہی کہتے ہیں کہ اے انسان، جو تم اپنے دماغ کے اندر تصور کر سکتا ہے، کسی چیز کو سوچ سکتا ہے، تو اس کو حقیقت میں بدلنے کے لیے بھی تو ہر چیز کر سکتا ہے، لیکن تجھے ایک فیصلہ چاہیے۔ تم اس فیصلے کے اوپر ڈٹ جاؤ، دنیا پہاڑ میں جائے، دنیا آپ کے پورے خلاف بھی ہو جائے نا، پتر آپ پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ اگر آپ پیچھے ہٹ گئے، یہ جو ایک دماغ ہے نا، دماغ، آپ اس کو جو بھی میسج دو گے یہ وہی کام کرے گا۔ کیونکہ اگر آپ کامیابی کی راہ پہ چل پڑے ہو، آپ ڈٹ گئے ہو، تو اللہ بھی آپ کے لیے راستے بنائے گا۔ یہ آپ نے 2 سال کام کیا، 2 سال کے بعد آپ کو کچھ نہیں ملا، یار آپ کو کچھ نہیں ملا، اللہ تو آپ کو مل گیا ہے نا۔ لوگوں کے پیچھے چلنا چھوڑ دو، لوگوں کی باتیں سننا چھوڑ دو۔ اگر تم نے کامیاب ہونا ہے نا تو لوگوں کے پیچھے چلنا چھوڑ دو، لوگوں کی غلامیاں کرنا چھوڑ دو۔ اگر تم نے کامیاب ہونا ہے، اگر تم نے کامیاب نہیں ہونا تو پھر آپ لوگوں کی باتیں سنتے رہو، پھر آپ لوگوں کی باتیں مانتے رہو، پھر آپ لوگوں کی غلامیاں کرتے رہو۔ اگر تم نے کامیاب ہونا ہے تو پھر لوگوں کی باتیں سننا چھوڑ دو۔ لوگ کیا کہتے ہیں مجھے اس کے بارے میں فرق نہیں ہے، یار میں سوچ رہا ہوں کہ میں آنے والے کل کے اندر، میں آنے والے دنوں کے اندر میں کوئی ایسی چیز بناؤں گا کہ مجھے ہوا میں لے کے اڑے گی، تو لوگ تو کہیں گے یہ پاگل ہو چکا ہے، لوگ تو کہیں گے بچے یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ کس تم سے نہیں ہوتا۔ بھائی وہ آپ کو بہت مثالیں دیں گے، وہ آپ کو ناکامی کی بہت مثالیں دیں گے کہ یہ بھی چھوڑ جائے، کہ یہ بھی ہار مان جائے، لیکن ڈیپینڈ آپ کے اوپر کرتا ہے کہ تم ہار مانتے ہو یا اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہو۔ اگر تم کوئی بھی چیز ایک سوچ سکتے ہو تو تم اس کو حقیقت میں بدل بھی سکتے ہو، لیکن اس کو حقیقت میں بدلنے کے لیے تم ایک فیصلہ چاہیے۔ اگر تم اسی فیصلے کے اوپر کھڑے رہو تو کامیابی انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے۔ ایک ناکام انسان وہ ناکام کیوں ہوتا ہے؟ وہ اپنی وجہ سے ناکام ہوتا ہے۔ وہ ایک ناکامیوں کی چیزوں کے بارے میں سوچتا رہتا ہے کہ یار اگر مجھ سے نہ ہوا، اگر میں یہ نہ کر سکا، اگر میں ناکام ہو گیا تو میں دنیا کو کیا جواب دوں گا؟ بھائی تم کامیابی کے بارے میں سوچو کہ اگر یہ میں کر گیا، اگر یہ جو آج یہ لوگ جو میرے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ اس سے نہیں ہوتا، اگر میں کر گیا تو پھر یہ ان کا کیا بچے گا؟ تو پھر جب ان کے سامنے میں آؤں گا تو یہ کیا کہیں گے؟ یار تم نے بہت محنت کی ہے، تم نے اسٹرگل کیا ہے، تم نے ہار نہیں مانی، تم نے باقی کر کے دکھایا ہے۔ آپ دنیا کو میسج دے کے جاؤ، بھائی آپ اشرف المخلوقات ہو۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اے انسان تجھے وہی ملے گا جس کے لیے تو کوشش کرے گا۔ اب جب تم کوشش کر ہی نہیں رہے ہو تو تجھے کیا ملے گا؟ جب تم کوشش میں لگ جاؤ گے تو اللہ بھی تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری مدد ضرور کرے گا، تمہیں کامیابی کی راہ کے اوپر کھڑا کرے گا، لیکن اس کے لیے وہ تمہیں بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ تم بڑی کامیابی حاصل کرنے کے لیے تمہارے پاس کتنی ہمت ہے، تمہارے پاس کتنی طاقت ہے۔ تم جو فیصلہ کر کے بیٹھے ہوئے ہو، تم اس فیصلے کے اوپر کتنا عرصہ ڈٹ جاتے ہو، کیونکہ دنیا آپ کے ہار کے چکر میں بیٹھی ہوئی ہے، دنیا آپ کو ہرانے کے چکر میں ہے۔ دنیا وہ نہیں دیکھنا چاہتی کہ تم کامیاب بنو، دنیا یہ چاہتی ہے کہ تم ناکامی کے اوپر آؤ اور ہم تجھے چلائیں، ہم تجھے ڈرائیں، ہم تجھے دھمکائیں کہ میں نے تجھے کہا تک تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بھائی جس نے تجھے کہا ہے کہ تم کامیاب نہیں ہو سکتے، آپ اس کو کامیاب ہو کے دکھائیں، آپ اس کو ثابت کر کے دکھائیں کہ ہمیشہ کامیابی کے اوپر چلنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان کے پیچھے بیک گراؤنڈ کا کامیاب ہونا ضروری ہے۔ بھائی انسان کا بیک گراؤنڈ جو بھی ہو، جس تعلق، جس مرضی، جس فیملی سے بلانگ کرتا ہو، لیکن ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ وہ انسان چاہتا کیا ہے، اور اسی چاہت کے اندر، اسی بلندیوں کے اندر وہ خود کو کتنا مضبوط دیکھنا چاہتا ہے، اور خود کو کامیابی کے اگر راستے کے اوپر دیکھنا چاہتا ہے تو وہ کتنی محنت کر سکتا ہے۔ اے انسان، میرا خواب ہے کہ میں بہت بڑی بلندی حاصل کروں، لیکن میرا یہ بھی خواب ہونا چاہیے کہ میں بہت بڑی بلندیوں کی تکلیفوں کو بھی برداشت کروں، میں بہت بڑی بلندیوں کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے ریجیکشن کو بھی فیس کروں۔ اگر میں لوگوں کے ریجیکشن کو فیس نہیں کر سکتا، ان کو قبول نہیں کر سکتا، اگر میں ہار مان جاتا ہوں تو یقیناً میں کبھی کامیاب بھی نہیں ہو سکتا۔ کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے کہ تم لوگوں کی ریجیکشنز کو قبول کریں۔ اگر تم لوگوں کی ریجیکشن کو تمہیں قبول کرنا آ گیا نا تو آج کل جتنے بھی انسان کامیاب ہوئے ہیں انہوں نے محنت کی ہے، لوگوں نے کہا ہے کہ یہ پاگل ہو چکا ہے۔ جب ایڈیسن نے ایک بلب بنانے کے لیے انہوں نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ میں ایک ایسی چیز بنا رہا ہوں جو تجھے روشنی دے گی۔ پہلے وقتوں کے اندر ایک لالٹین ہوتا تھا
جو لوگ تیل کے ذریعے جلایا کرتے تھے. جب ایڈیسن نے یہ کہا اپنے گھر والوں کو کہا کہ میں ایسی ایک چیز بنانے والا ہوں جو ایک روشنی دے گی, تو گھر والوں نے کہا یہ پاگل ہو چکا ہے. تو گھر سے بات نکلتے نکلتے پورے ملک میں پھیل گئی, تو ملک والوں نے کہا کہ یہ بندہ پاگل ہو گیا ہے. لیکن وہی پاگل نے اپنے ایک بتائے ہوئے اپنے جب انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا تو اس فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹا. تو یقیناً اس نے ہزار تجربے کیے. ایڈیسن نے 10,000 تجربہ کرنے کے بعد جا کے وہ بلب روشن ہوا. اب آپ سوچیں اس بات کے اوپر, تھوڑا سا آپ ایک اکیلے بیٹھ کے ایک مشورہ کریں خود سے کہ اگر وہ 1,000 تجربے کے اوپر ناکامی حاصل کر چکا تھا, وہ پھر بھی ہار مان سکتا تھا تو ہار جاتا. دنیا وہ اس کو بتاتی کہ ہم تجھے کہہ رہے تھے کہ تم سے نہیں ہوتا, لیکن اس نے کہا ہے کہ مجھے کرنا ہے. اس نے ہر تجربے کے اوپر اس کے پاس ایک آئیڈیاز آیا ہے. ہر تجربے کے پاس وہ ہر تجربہ اس کو مضبوط کر رہا تھا کہ تم نے لوگوں کو فیس کیسے کرنا ہے, لوگوں کو آپ نے ایک کامیابی کی راہ کے اوپر نہ کھڑے ہونے سے پہلے لوگوں کو آپ نے کنٹرول کیسے کرنا ہے. تو اس نے 10,000 تجربہ کرنے کے بعد جا کے اس نے ایک بلب روشن کیا. اب آپ سوچیں کہ وہ 2,000 تجربے کے بعد بھی ہار مان سکتا تھا, وہ 3,000 تجربے کے بعد بھی ہار مان سکتا تھا, وہ 8,000 تجربہ کرنے کے بعد بھی ہار مان سکتا تھا, لیکن نہیں, اس نے دماغ کو میسج دیا ہوا تھا کہ میں نے کامیاب ہونا ہے, میں نے کامیابی کو حاصل کرنا ہے. اسی لیے جب وقت گزرتا گیا تو 10,000 تجربہ کرنے کے بعد اس کا جا کے ایک بلب روشن ہوا. پھر دنیا نے یہ دیکھا کہ اس نے بلب روشن کر لیا, وہ اپنے تجربے کے اندر کامیاب ہو گیا. پھر پوری دنیا تھی اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے, پھر پوری دنیا تھی اس کو تعریف کرنے کے لیے. ایک دن وہ بھی تھا کہ پوری دنیا اس کے خلاف تھی, ایک دن وہ بھی تھا کہ پوری دنیا اس کو کہہ رہی تھی کہ یہ پاگل ہو گیا ہے. پھر اسی پاگل کے پیچھے پوری دنیا تھی, پوری دنیا اس کو دیکھنے کے لیے تھی. آج بچے گیم تیار ہے, صرف تجھے قدم رکھنا ہے, صرف تجھے ایک تکلیفوں کو برداشت کرنا ہے. جب آپ تکلیفوں کو برداشت کرنا شروع کر دو گے نا تو کامیابی آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی. آج ایک دن ہے جو لوگ تجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ تجھ سے نہیں ہوتا, یہ تجھ سے نہیں ہوگا, یہ تیرے بڑے بھی نہیں کر سکتے, یہ تم ابھی چھوڑ دو, کسی اچھا کام کرو, کوئی اچھا کام دیکھ لو, ابھی اپنا وقت برباد نہ کرو. یہ لوگ ہیں تجھے کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ایک تم ہے, اگر فیصلے کے اوپر کھڑا رہا تو انشاءاللہ کامیابی آپ کو ملے گی. اگر تو فیصلے کے اوپر ڈٹ کے کھڑا رہا تو کامیابی آپ کو ضرور ملے گی. پھر یہی لوگ ہوں گے, یہی لوگ جب تو ایک سپیچ کرنے کے لیے تجھے بلایا جائے گا, جب تجھے اپریشیٹ کرنے کے لیے بلایا جائے گا, پھر یہی لوگ ہوں گے صرف تالیاں بجا رہے ہوں گے. ہمیشہ یاد رکھنا, تماشائی جو ہوتے ہیں وہ شور زیادہ مچاتے ہیں. کھلاڑی اپنی جو ہے نا اپنی گیم کے اوپر فوکس کرتا ہے. اگر وہ ہار بھی جائے تو لوگ پھر بھی اس کا تماشا اڑائیں گے, اگر وہ جیت بھی جائے تو لوگ پھر بھی اس کا تماشا اڑائیں گے. تو یہ لوگ آپ جیت جاؤ, آپ ہار جاؤ, یہ لوگ پھر بھی اڑائیں گے تماشا. لیکن ڈیپینڈ آپ کے اوپر کرتا ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں, کہ آپ کیا چاہتے ہیں. آپ ہار ماننا چاہتے ہیں یا آپ کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے ہر ریجیکشن کو قبول کرنا چاہتے ہیں. تو اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے ریجیکشن کو قبول کریں, کامیابی آپ کے قدم چومے گی. شاعر نے کیا خوب کہا ہے, شاعر نے آپ کے لیے کہا ہے کہ رکھ تو حوصلہ وہ دن بھی آئے گا, رکھ تو حوصلہ کہ وہ دن بھی آئے گا, پیاسے کے پاس چل کر سمندر بھی آئے گا, پیاسے کے پاس چل کر سمندر بھی آئے گا. تھک ہار کے رک نہ جانا اے منزل کے مسافر, یہاں پر تجھے منزل بھی ملے گی اور اسی منزل ملنے کا تجھے مزہ بھی آئے گا.